السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تراویح کو لے کر۔ تراویح کی نماز کن لوگوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح سے تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں اور کتنے روزوں تک پڑھنی چاہیے، کیا پورا رمضان پڑھنی چاہیے، تراویح میں کیا پڑھنا چاہیے، تراویح کیسی پڑھنی چاہیے، یہ سارے سوالات آپ کو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تراویح۔ تراویح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت ادا فرمائی ہے۔ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ اب جو حدیث وہ ملتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں جو پڑھا کرتے تھے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں رمضان بھی ہے، غیر رمضان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی بھی پڑھی بھی، ٹھیک ہے، یہ ہوا معاملہ۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یار اگر یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں مستقل طور پر یہ کروں تو کہیں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نہیں پڑھائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ اجتماعیت کا، جماعت کا اس کو نظم کر دیا اور پھر باقاعدہ جماعت سے نماز ہونے لگی۔ کیا تراویح کی نماز 10 دنوں میں پڑھ کے چھٹی ہو جاتی ہے، جیسے کہ بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں سوچتی ہیں کہ ان کے لیے تراویح نہیں ہے؟ تو تراویح کی نماز دونوں کے لیے مسنون ہے، مرد حضرات کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور تراویح کی نماز پورا رمضان کا مہینہ مسنون ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں ہر دن عشاء کی نماز کے بعد میں 20 رکعت کا پڑھنا، تراویح کی 20 رکعت کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ لہٰذا کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو 10 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، مطلب 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں اور پھر چھٹی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تراویح سے بھی ہماری چھٹی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو دو سنتیں الگ الگ ہے، قرآن مکمل سننا یہ الگ سنت ہے، اسی طرح سے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ جو حضرات 10 دن میں قرآن ختم کرے انہوں نے ایک سنت کو ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اب ایک سنت ان پر مستقل پورا مہینہ باقی ہے، وہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعت یہ آپ کو روزانہ پڑھنی ہے۔ آپ 10 دن کی پڑھنے سے فارغ نہیں ہو گئے، آپ کو روزانہ پڑھنی ہے۔ لہٰذا عورتیں بھی، مستورات بھی اور مرد حضرات بھی یہ پورا رمضان کا مہینہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اب بات کرتے تراویح میں کیا پڑھا جائے اور تراویح کیسے پڑھی جائے۔ تو تراویح کی 20 رکعت ہے، لہٰذا 20 رکعت کو ایک ساتھ میں نہیں پڑھا جائے گا، جیسے رکعت باندھے تو لاسٹ میں 20 رکعت کے بعد میں سرافر، ایسا نہیں، 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ نماز میں کیا پڑھا جائے گا؟ جو مرد حضرات ہیں وہ قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں مسجدوں میں جا کر۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا بسہولت انتظام ہے تو جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر گھر میں کس طرح پڑھیں؟ تو عورتوں کو بہت کم ایسی مستورات ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں ہماری ماں بہن جن کو پورا قرآن یاد ہوتا ہے۔ اب یاد کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہے، تو آپ اس میں بعافیت جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں ہر رکعت میں وہ پڑھتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے رکعت مانی، آپ کو پہلی رکعت میں علم تر یاد تھی، دوسری رکعت میں لیلاف قریش آتی، تیسری رکعت میں ارایت الذی آتی، چوتھی رکعت میں انا اعطیناک، یہ اتنی 4 صورتیں آپ کو آتی، 4 رکعتیں ہو گئی۔ اب آپ کے ذہن میں اب میں آگے کیا پڑھوں، تو پھر آپ انہی صورتوں کو دوبارہ نمازوں میں ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پوری تراویح کا یہ ہے۔ اور جو حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم 10 دن میں تراویح پڑھ لیں گے، یعنی 10 دن میں قرآن ختم کر لیں گے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، تو میرے عزیز دوستوں، میرے ماؤں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو چھٹی نہیں ہے، آپ کو پورا رمضان پڑھنی ہے۔ اور پورا رمضان اب چونکہ کیا ہوتا ہے 10 دن کے اس میں قرآن ختم کر لیا، اب اس کے بعد میں تو بولے فٹافٹ ماریں گے نا الحمدللہ، یہ لیلا تو اسپیڈ میں بھی نہیں پڑھنی ہے بھائی۔ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے حساب سے، عبادت کو عبادت کے حساب سے، ایسا نہیں کہ یار پڑھنی ہے تو پڑھ کے ڈالتے ہیں ہٹاتے ہیں، یہ چیز نہ ہو۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، آپ بہت بڑے سعادت مند ہیں یار۔ کتنے لوگ اس رمضان کو ترس رہے تھے، آج ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہیں پڑھنا چاہتے پڑھ نہیں سکتے،
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت دی ہے، موقع دیا ہے، تو ہم کیوں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں؟ لہٰذا اگر آپ 10 دن میں قرآن ختم بھی کر لیتے ہیں، آپ کے کاروبار وغیرہ کی وجہ سے جو کچھ بھی آپ کی مجبوری رہی ہوگی کہ آپ نے 10 دن میں قرآن ختم کر لیا، 15 دن میں، 5 دن میں، لیکن اس کے بعد آپ کو تراویح سے چھٹی نہیں ہے، آپ کو مکمل رمضان کا مہینہ عشاء کی نماز کے بعد میں 20 رکعت کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ لہٰذا اس سنت کو نہ چھوڑیں۔ آپ نے ایک سنت ادا کر دی، لہٰذا دوسری سنت کی آپ روزانہ فکر کریں۔ بس امید کرتا ہوں کہ تراویح کے بارے میں جتنے سارے ڈاؤٹس ہیں وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس آپ کے لیے ہے، پوچھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے اور اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ہاں ہمارے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔